لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ہجرہ کے ایام ازا کا یہ تیسرا عشرہ جو سجادیہ کہلاتا ہے، اور 5 مجالس آپ نے شروع میں سنی، 4 مجالس کی ذمہ داری مجھے دی گئی، تو اس سلسلے میں آج میری تیسری اور اس عشرے کی 8ویں مجلس ہے۔ کل جو جملہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں کہ مولا سجاد کی زندگی کا اہم ترین مشن اپنے بابا کی اس عزاداری کو ساری دنیا میں پھیلانا تھا کہ گھر گھر صفِ ماتم شبیر بچھا دو۔ تو اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو سیٹرڈے اور سنڈے کو اتنی ساری مجلسیں ہوتی ہیں کہ مجھے خود اس بات کا احساس اور خیال ہوتا ہے کہ مومنین کرام بہت تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے، بانیان مجلس جن کے گھروں میں مجلس ہے ان کے لیے بھی آنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اور آج صبح غالباً پاکستان کے علاقے پارا چنار کے حوالے سے کوئی پروٹیسٹ بھی تھا، تو میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لفظ نے کل لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ جب میں نے کہا کہ مختصر گفتگو کروں گا تو لوگ سمجھے کہ شاید میں آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں۔ نہیں، مختصر کا مطلب ہوتا ہے 1 گھنٹہ، کیونکہ میری نارمل مجالس انٹرنیٹ پہ بے شمار دیکھ لیجئے 1.5 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے بیچ میں ہوتی ہے۔ آج کوشش کروں گا کہ 55 منٹ۔ اب جو ایک جملہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا اس جملے کی آج وضاحت اور شاید تفصیل کل آئے، کیونکہ آج میرے ذہن میں آج کے مجلس کے لیے جو عنوان ہے وہ خود اتنا پھیل جائے گا کہ اگر میں 2 مختلف چیزوں کو لے کے آگے چلا تو دونوں مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ پہلے تو برکت کے لیے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ۔ پہلی آیت وہی تھی جو سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں سے ایک ہے: شیطان کی پیروی نہ کرنا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ لے لیا ہے۔ شاید ہم کو یاد بھی نہیں آ رہا ہو کہ اللہ نے یہ وعدہ ہم سے کب لیا، لیکن وہ تفصیل ایک الگ موضوع بن جائے گا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب روحیں تھیں، حج کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے کہ ہم عالم ارواح میں تھے، ہماری روح پیدا ہوئی تھی، اگر ہم نے اس وقت لبیک کہا تھا تو ہمیں حج نصیب ہوگا۔ یہ حج کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن قرآن نے 2-3 اور موقعوں پر یہ تذکرہ کیا کہ فلاں وعدہ، تو الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان۔ یہیں پر ایک اور بہت دلچسپ، اہم، لیکن آج کے سبجیکٹ سے یا موضوع سے ہٹ کر بحث ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، لیکن قرآن کریم نے کہیں کہیں عبادت کا لفظ اطاعت کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، جس میں یہ آیت بھی شامل ہے۔ شیطان کی اطاعت نہ کرنا تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ کھلا دشمن 2 ایسے امام گزرے جس میں اس نے ایک عجیب قسم کا ٹول یا ہتھیار استعمال کیا، ایک چوتھے امام اور ایک امام زمانہ۔ اس اعتبار سے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے اور یہ بات آگے چل کر آئی گی۔
یہ ترجمہ بھی۔ دوسری آیت، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اللہ ان کو ٹیسٹ نہیں کرے گا اور ان کی آزمائش نہیں کرے گا؟ اب اس حوالے سے بات چل رہی تھی۔ کربلا سے واپس آنے کے بعد چوتھے امام کی زندگی 35 سال 35۔ ہمارے یہاں صرف 4 امام ایسے ہیں جن کی امامت کا ڈیوریشن 30+ ہے۔ چھٹے امام تو ان کی وجہ سے تو ہم جعفری کہلاتے ہیں، لیکن 7ویں امام کی امامت، ان کا پیریڈ، انہوں نے امامت کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے لیے کیا ڈیوٹیز انجام دیں؟ 35 سال اللہ نے ان کو جو مدت دی، یہ تو 5ویں امام کو نہیں ملی، یہ تو مولا علی کو نہیں ملی، یہ تو 8ویں امام کو نہیں ملی جو زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہے۔ لیکن میرا موضوع 7ویں امام نہیں، اور 10ویں امام کی مدت بھی 34۔ وہ میں اکثر بولتا رہتا ہوں اس لیے کہ 10ویں امام نے امام زمانہ کے حوالے سے ہمیں بہت ساری گائیڈ لائن دی تھی کہ غیبت میں کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے اور ظہور کے بعد کس طرح امام کا ساتھ دینا۔ مگر یہ بھی میں یوجولی ایام عزا کے آخری جو ویکینڈ ہوتا ہے، جو 11ویں امام کی شہادت اور پھر عید الزہرا میں 12ویں امام کی امامت، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 امامتیں بہت اہم، ہر امامت اہم ہے لیکن ایک خاص کانٹیکس میں۔ ان میں سب سے پہلی جو امامت آتی ہے وہ چوتھے کی۔ اس سے پہلے جو امام گزرے ہیں ان کی امامت کا آپ ڈیوریشن دیکھ لیجئے۔ چوتھے امام کی اس امامت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں اگر یہ کنسپٹ ہے کہ وہ صرف روتے رہے تھے تو یہ غلط کنسپٹ ہے۔ یقیناً روئے تو اتنا روئے کہ معصوم کی حدیث گواہی البکاؤن خمس، آدم سے لے کے قیامت تک رونے والے تو 5 گزرے ہیں، اس میں آخری نام چوتھے امام کا ہے۔ بکا عربی کا صیغہ مبالغہ، رونے والا نہیں، بہت رونے والا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امامت کی ڈیوٹیز انجام دی جا رہی۔ صرف اس میں ایک بات آج عرض کر رہا ہوں چھوٹی سی، باقی باتیں کل ہوں گی، کیونکہ اس کے بعد جو میرا آج کا سبجیکٹ شروع ہوگا وہ خود شاید پورا 1 گھنٹے مسلسل چلے۔ کربلا سے آنے کے بعد چوتھے امام چند سال، اور یہ بہت کم لوگوں کی نالج میں ہے، لیکن جو پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے یہاں تو سارے کے سارے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں۔ یہ آئی ٹی کے ماہر ہیں تو یہ لوگ ہیں، دنیا کے اور بھی علاقے ہیں، کبھی نماز جماعت میں اتفاق ہوتا ہے۔ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جہاں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اذان دینے والا بھی کوئی آئی ٹی کا بڑا ماہر، اقامت کہنے والا اس سے بڑا ماہر، دعا پڑھانے والا اس سے بڑا ایکسپرٹ، اور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک سے ایک سرجن آتے ہیں مجلس میں۔ وہ علاقہ ہی ہماری مجلس میں نہیں، علاقہ ہی ایسا، اذان دینے والا پتہ چلا اتنا بڑا سرجن، اور نماز پڑھانے والا اتنا بڑا سرجن، اور اقامت دینے والا۔ ایک نماز میں نے جیل میں بھی دیکھی ہے، وہاں اذان دینے والا ڈرگ کا اسمگلر ہے اور اقامت پڑھنے والا 4 آدمیوں کو قتل کر کے آیا ہے، اور نماز پڑھانے والے نے 3 عورتوں کو ریپ کیا۔ ہر جگہ کی اپنی اپنے جو پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک زمانہ جیل میں بھی گزارا، اور الحمدللہ فخر ہے کہ ہاتھوں میں جب ہتھکڑی پڑی تھی تو چوتھے امام کی وہ سیرت مجھے یاد آ گئی، کہ سنت یاد آ گئی پروردگار نے، جو کراچی میں ایک بڑا شیعہ سنی رائٹ ہوا تھا۔ تو خیر، یہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ مجھے بعض باتیں کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ان کا مذاق تو کہیں نہیں اڑا رہا ہوں۔ چوتھے امام نے اپنی امامت کے شروع کے آلموسٹ 10 سال، یہ ایک رفلی کہہ رہا ہوں، وہ لوگوں سے دوری اختیار کی تھی، جنگل میں رہتے تھے، شہر میں مدینے میں رہتے بھی نہیں تھے۔ وہ جتنے واقعات آپ چوتھے امام کے ماتم کے اور اس سے ریلیٹڈ سنتے ہیں وہ اس کے بعد کے۔ پہلے 10 سال، 10 کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے 7 یا 8 سال ہوں، امام نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، اور جنگل کے اندر مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر، جو آج کل کے اعتبار سے کچھ فاصلہ ہے، اس وقت کے اعتبار سے بہت زیادہ فاصلہ تھا، امام کی اپنی پراپرٹی تھی اور امام وہیں رہتے تھے۔ آج بھی جب آپ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں
اور اگر سعودی حکومت کی طرف سے کوئی بہت زیادہ ریسٹرکشن نہ ہو تو چوتھے امام کی مسجد، چوتھے امام کا امام باڑہ، بیت الشرف، وہ سب جو آپ زیارت کرائی جاتی ہے وہ سب مدینے سے بہت باہر ہے۔ مسجد قباء، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ مدینہ تھا۔ پیغمبر اسلام مدینے میں ہجرت کر کے آ رہے تھے، مدینے میں انٹر نہیں ہوئے، شہر کے باہر رک گئے، تو اسی کے اطراف میں یہ چوتھے امام کا باغ بھی ہے، چوتھے امام کی امام بارگاہ بھی ہے، چوتھے امام کی مسجد بھی ہے، اور یہ سب ایک جگہ نہیں ہے، اسکیٹرڈ ہے۔ تو جنگل میں خیمے لگا کے رہتے تھے 7 سال 8 سال تک۔ تو اس زمانے میں جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں مدینے کے اندر انٹرنل پرابلم بہت چل رہے تھے۔ چوتھے امام اس پولیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ ماتم ان کا شہر کے باہر تھا۔ اس میں ایک جگہ تھی میدان احد میں جناب حمزہ کی قبر پر چوتھے امام کا ماتم۔ آج بھی جناب حمزہ کی قبر، اب یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سب کو معلوم ہے، میدان احد میں ہے، اور اس کے بالکل برابر چوتھے امام کی مسجد اسٹل موجود ہے۔ وہ چوتھے امام کی باغ سلمان بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے اس میدان احد کے، وہاں بھی چوتھے امام کی ایک مسجد موجود ہے۔ اس کے سامنے باغ شمون یہودی ہے، اس میں چوتھے امام کا امام باڑہ موجود ہے، شہر کے باہر۔ اور جیسا میں نے کہا کہ مختلف جگہوں پہ صف ازا قائم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عام طور پہ مجلس کا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، یہ وہی جو مدینے کی زیارتیں کرتے ہیں۔ مدینے کے اندر بھی جو تیسری خلافت تھی، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے آخری زمانے میں کتنے پرابلم مسلمانوں میں ہو گئے تھے، اور تیسرے خلیفہ کے خلاف کس طرح سے مسلمان پروٹیسٹ کر رہے تھے، ایجیٹیشن کر رہے تھے۔ مصر سے تو باقاعدہ ان کے قتل کرنے کے لیے گروپ آیا تھا۔ مولا اس پولیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو لوگ گورنمنٹ کے خلاف کوئی موومنٹ چلاتے ہیں تو وہ کوئی ایسی پرسنالٹی ڈھونڈتے ہیں کہ جس کا سوسائٹی میں، کمیونٹی میں ایک بڑا اسٹیٹس ہو، اس کا نام یوز کر کے۔ مولا یہ نہیں چاہتے تھے، چنانچہ مولا مدینہ چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ آج بھی مدینے میں ایک مسجد علی، پہلے تو کتنی خراب حالت میں تھی، قریب بھی نہیں جانے دیتے تھے، اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے تو کتنی شاندار وہ بنا دی گئی، لیکن وہ شہر سے باہر، البتہ اس وقت کا شہر۔ آج تو واکنگ ڈسٹینس پر ہے، بلکہ ویسٹ سے جانے والے عموماً قافلوں کے ہوٹل وہیں ہوتے ہیں، مسجد غمامہ کے بالکل سامنے۔ وہاں بھی یہی ہسٹری کہ مولا نے کہا تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، لڑتے رہو، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، دونوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ جو چھٹے امام کے حالات میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ بنو امیہ بنو عباس لڑ رہے تھے، نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے، دونوں ہی برے، وہ آپس میں لڑتے رہو، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو یہ مولا شہر کے باہر چلے گئے۔ اسی طرح چوتھے امام شہر کے باہر چلے گئے، کیونکہ اس وقت شہر کے اندر جو پرابلم چل رہے مشہور ہے۔ آج کل تو یوٹیوب پہ کلپ بھرے پڑے کہ پھر یزید کی آرمی آئی، مدینے میں قتل عام ہوا، مسجد النبوی کو استبل بنایا گیا، وہاں گھوڑے باندھے گئے، ممبر رسول پہ بندر لا کے بٹھائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جیسے نعوذ باللہ رسول ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا کہ قبر رسول پر سفرہ بچھا کے شراب سرو کی گئی، اور یہ سب مدینے کی مسجد میں۔ تو باقی شہر کے اندر تو کیا کچھ ظلم نہیں ہو رہا ہوگا، چوتھے امام شہر سے باہر۔ اور اسی میں وہ واقعہ آپ سنتے ہیں، چوتھے امام کا مشہور واقعہ کہ اس وقت ہر آدمی اپنی عورتوں کی عزت کے لیے پریشان تھا، کیونکہ یزید نے آرڈر جاری کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، چنانچہ ان کے مردوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کا ریپ کرو۔ تو اب عورتوں کی عزت بچانے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی فیملیز کو چوتھے امام کے حوالے کیا، فرزند رسول ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ان کی عزتیں بچائیے۔ اور تو اور انتہائی بدترین دشمنان اہل بیت میں جو ایک ہے مروان ابن حکم، 28 رجب کو گورنر مدینہ کے محل میں جس نے کہا تھا کہ حسین کو جانے نہ دینا، ایک دفعہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو نکل گئے۔ اس کی دشمنی اہل بیت تو مشہور ہے۔ اس نے بھی اپنی بیوی اور اس کی بیوی کون تھی؟ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کو چوتھے امام کے حوالے کیا کہ آپ ہی سنبھالیے۔ تو وہ جو تھا، وہ مدینے میں کوئی ایسا مکان نہیں تھا جہاں امام 400 عورتوں کو ایک مکان میں رکھے، وہ سب شہر کے باہر کے واقعات ہیں جو امام کی بہت بڑی پراپرٹی تھی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ چوتھے امام کی امامت کا شروع کا زمانہ،
اور امام اسی طرح جنگلوں میں رہ رہے ہیں. اچھا ان عورتوں کا یہ جملہ بھی آپ نے سنا ہے، لیکن چوتھے امام کے حالات بیان ہو رہے ہیں تو ریپیٹ کر دوں. ان عورتوں نے جن کی تعداد 400 سے زیادہ تھی، اور جو لوگ اپنی فیملیز کو چوتھے امام تک نہیں پہنچا سکے، پھر ان کی عورتوں کو جس طرح سے ریپ کیا گیا اور 700 سے زیادہ وہ بچے پیدا ہوئے جو حلال کی اولاد نہیں تھے، وہ سارے واقعات یہ بالکل چوتھے امام کی کسٹڈی میں اور محفوظ. وہ عورتیں کہتی کہ ہمیں اپنے باپ کے گھر میں کبھی اتنا سکون اور آرام نہیں ملا جتنا امام کے گھر میں ملا تھا. ہمیں اپنے شوہر کے گھر میں کبھی اتنا سکون و آرام نہیں ملا جتنا چوتھے امام کے گھر میں ملا. اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد دشمنان اہل بیت کی تھی. لیکن امامت، ظالم بھی اگر کبھی مظلوم بن جائے تو تمہیں اس مظلوم کی حمایت کرنا. اب اس سے زیادہ میں حالات کو نہیں بتانا چاہ رہا. یہ چوتھے امام کی امامت کا شروع کا فیز. ایک اور بہت مشہور واقعہ اور بہت پڑھا جاتا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ جناب علی اکبر کا قاتل ابن نمیر. ہاں، علی اصغر کے قاتل کے لیے چوتھے امام نے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے بددعا دی ہے. مختار نامے میں مشہور واقعہ کہ جب یہ پتا چلا کہ مختار کوفے کے اندر جہاد کر رہا ہے تو چوتھے امام نے صرف ایک سوال کیا تھا، میرے بھائی علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں؟ لیکن ابن نمیر، جناب علی اکبر کا قاتل، کلیجے میں برچھی مارنے والا، پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے ایک بات کہہ دوں، روایتوں میں بعض اوقات ناموں کا اختلاف آیا ہے. شاید میں نے کل ایک جملہ کہہ دیا تھا جو مشہور ہے، لیکن وہ بھی ایک اختلافی لفظ ہے. یہ جو جملہ کل میں نے کہا تھا یہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے. زیارت ناہیہ وہ زیارت ہے جو امام زمانہ نے اپنے دادا آقا حسین کا مرثیہ کہا. اور اگر آپ کو عربی ذرا سے بھی آتی ہوگی تو واقعاً وہ مرثیہ ایسا عربی میں، اردو میں پھر وہ تاثر نہیں رہتا کہ آدمی کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. اس کا لفظ تھا جو کل میں نے مصائب میں پڑھا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ. امام زمانہ رو رہے ہیں اپنے دادا پہ، تو جملہ یہ ہے کہ شمر میرے دادا کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا نا کہ میرے شمر نے شہید کیا، لیکن اختلاف ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں خونی نے شہید کیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں. اعتراض کرنے والے اعتراض کریں، اس سے پہلے میں جواب دے دوں، واپس موضوع پہ آؤں، اصل موضوع رہ نہ جائے. تو یہ پہلے 7-8 سال شہر کے باہر جس میں ابن نمیر کا واقعہ، یہ وہ آدمی تھا جو مدینے پہ اٹیک کیا تھا. یزید کے ایک اور سپہ سالار نے، مسلم ابن عقبہ، وہ مر گئے. ابن نمیر کو بھیجا مکے میں، جو کل میں نے ایک جملہ، شاید کل آدھا جملہ کہا تھا. تو مکے پہ جب بھیجا تو اس نے خانہ کعبہ پہ گولہ باری کی. آدھا خانہ کعبہ ٹوٹ کے گرا، آدھا، پورا نہیں. پورا خانہ کعبہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں گرا تھا، اور پھر جب امام زمانہ آئیں گے تو آدھا خانہ کعبہ گر گیا. لیکن اس دوران اطلاع آئی کہ یزید مارا گیا یا مر گیا. کیسے مرا، یزید کی موت بھی ایک مسٹری، لیکن بہرحال مر گئے. جب یہ پتا چلا تو خود یزید کی اپنی فوج، جو اب تک بہت بے چین تھی کہ خانہ کعبہ پہ اٹیک ہو رہا ہے اور ہم اس فوج میں شامل ہیں، وہ باغی ہو گئے. اور خاص طور پر جو ان کا کمانڈر تھا ابن نمیر، اس کے خلاف ہو گئے، جان بچانے کے لیے بھاگا. اب مشہور واقعہ ہے نا، جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، عرب کا ذرہ ذرہ اس کا دشمن ہے. خانہ کعبہ پہ اس نے گولہ باری کی، وہ خانہ کعبہ جس کا احترام مکے والے کفر اور شرک کے زمانے میں بھی کرتے تھے. تو جہاں وہ دیکھتا ہے اس کو دنیا اندھیری نظر آتی ہے کہ جہاں جاؤں گا لوگ میرے، تو کھانا ختم، پانی ختم، حتیٰ سواری کا جانور مر گیا. ڈیزرٹ ہے، مکے کے چاروں طرف ڈیزرٹ ہے. یہاں تک کہ خود مرنے کے قریب ہو گیا. اکا دکا لوگ اسے نظر آتے تھے، لیکن ان سے بات کرتا ہوا ڈرتا تھا کہ اگر میں گیا کسی نے مجھے پہچان لیا تو وہیں مجھے قتل کر دیا جائے گا. جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، دشمنان اہل بیت کو زیادہ جان پیاری. تو ایک جگہ پہ اسے کچھ خیمے نظر آئے، اور وہ اس طرف گیا کہ یہ خیمے جنگل میں ہیں، تو یہ لوگوں کو دنیا کی کوئی اطلاع نہیں ہوگی. بھائی پرانا زمانہ ہے کہ آپ کے سامنے مجھے یہ جملہ کہنا چاہیے جو کراچی میں کہنا پڑتا. نہ واٹس ایپ تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی اسمارٹ فون تھا، نہ کوئی آئی فون تھا. بچے پوچھتے مولانا اگر وہ اتنا پریشان تھا تو وہ جی پی ایس لگا کے اپنی لوکیشن وغیرہ. خیر وہ بچوں کی بات چھوڑے، ابھی آ جائے بڑوں کی بات. تو اس نے کہا یہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک کوئی فیملی ہے،
خیمے لگا کے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ان سے جا کے مدد لو، قریب پہنچا تو جان نکل گئی، تو چوتھے امام کا خیمہ. مشہور واقعہ ہے، میں تو صرف اس کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ چوتھے امام جنگلوں اور صحراؤں میں رہ رہے تھے. اور پھر آپ نے سنا ہے کہ جیسے ہی دیکھا تو گھبرا کے بھاگا کہ اور تو شاید کوئی مجھے قتل نہ کرے، چھوڑ دے، چوتھے امام کے تو گھر کا مسئلہ، اور میں تو علی اکبر کا قاتل ہوں. لیکن چوتھے امام خیمے سے نکل آئے. اب بچ کے کہاں جائے؟ پیدل ہے، چوتھے امام کے سارے گھوڑے بھی وہیں بندھے ہوئے، بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ لیکن جو جملہ چوتھے امام کا سنانا، اسے سکون ہوا. چوتھے امام نے کہا کہ اے عرب مسافر، تو مجھے بہت بھوکا پیاسا لگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تیرے پانی کا انتظام، تیرے لیے کھانے کا انتظام. غلام سے کہا کھانا پانی آیا، اس کو کھلایا. پھر غلام سے کہا وہ جو خیمہ ہے اس میں اس کا بستر بچھا دو، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ اس کو کئی راتوں سے نیند بھی نہیں آئی. اب یہ دل میں اطمینان ہوا کہ شاید امام نے مجھے نہیں پہچانا، اور اس کے چانسز بھی تھے. کربلا میں تو امام تقریباً غشی کی حالت میں تھے جب یہ شہادت ہے، شاید نہیں پہچانا. گیا بستر پہ سویا، تھوڑی دیر نیند لی، ذرا سا جان میں جان آئی، پیاس مٹی، بھوک مٹی، نیند مٹی. سوچا اب بھاگ چلو. امام نے نہیں پہچانا، ان کا کوئی غلام نہ پہچان لے، یہ کہہ کے وہ خیمے کا پردہ ہٹایا. دائیں بائیں کوئی نظر نہ آیا، وہ خیمے سے نکل کے بھاگ رہا کہ پھر امام کی آواز ہے رک جا. اب اس کی جان نکل گئی کہ اب کیوں روکا جا رہا. امام نے کہا کہ اے عرب مسافر، ڈیزرٹ میں کیسے پیدل جائے گا؟ یہ جو گھوڑے میرے ہیں ان میں سے جو گھوڑا تجھے پسند آ جائے تو اسے لے جا تاکہ آرام سے اپنی منزل پہ پہنچ جائے. اب برداشت نہیں ہو، گھبرا کے کہا فرزند رسول، شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں. اور چوتھے امام کا جواب تھا بھلا تجھے بھی کوئی بھول سکتا؟ میں نے تو اسی لمحے پہچان لیا، لیکن چونکہ اس وقت تو پریشان حال اور مصیبت زدہ، اور ہم اہل بیت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی پریشان حال اور مصیبت زدہ سے کوئی بدلہ لے یا اس کو سزا دے یا انتقام لے. یہ سواری کا جانور لے اور جہاں دل چاہے چلا جائے. اب یہ جو واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ذرا سی بات پہ مومنین آپس میں لڑ لیتے. آپ کو معلوم ہے میں نے بھی یہاں سبا میں 2-3 سال خدمت انجام دی ہے، اس سال ممکن نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ سیٹرڈے، آج جب کوئی سیٹرڈے آتا تھا تو مجلس کے بعد کوئی کویسچن آنسر سیشن ہوتا تھا، لوگوں کے سوال آتے تھے، پھر میں جواب دینے کی کوشش کرتا تھا. اور جتنے مجلس پڑھنے والے آتے ہوں گے ان میں اکثر کے ساتھ یہ ایسے سیشن ہوتے ہوں گے. تو یہ کویسچن آنسر، یہ فقہ کے مسائل ذرا سی میری ایک فیلڈ بھی ہے. تو اکثر لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، بچے جوان، مولانا ہمارے باپ نے کسی بات پہ، باپ اور دادا چچا کا جھگڑا ہو گیا، کسی بات کیا، جھگڑے سارے پیسے پہ ہوتے ہیں. تو اب جھگڑا ہو گیا، اتنا جھگڑا ہوا کہ بات چیت بند ہوا، سلام بند. اب وہ دونوں ہمارے بڑے ہیں، ہم ان معاملے میں کیا بول. باپ کی وصیت تھی میں مر جاؤں تو میرے بھائی کو میری میت پہ نہ آنے دینا، میرا چہرہ اس کو نہیں دیکھنے دینا. اب میرے والد کا انتقال ہو گیا، چچا آ رہے ہیں. باپ کی وصیت ہے، وصیت پہ عمل واجب ہے، لیکن میں کیسے ان کو روکوں؟ تو میرے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ کہیں اگر میں روک دوں تو یہ حرام تو نہیں ہوگا، اور اگر نہ روکوں آنے دوں تو باپ کی وصیت کی خلاف ورزی کی ہے، کہیں یہ تو حرام نہیں ہوگا. ایسے کتنے جھگڑے ہمارے سامنے آتے ہیں ذرا سی بات پر. اس وقت میں نے 3 دن سے 2 دن اور آج بھی 3 دن سے فتنے والی آیت تلاوت کی، فتنہ، اور امام زمانہ کے حوالے سے آپ کو یاد دلایا الامان من فتن الزمان یا فتنۃ الزمان. فتنوں کا زمانہ ہوگا. آج کا سب سے بڑا فتنہ کیا بن گیا؟ سب سے بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ جو ہمارے یہاں ڈیورس یا ڈائیورس یا طلاق ایک دم سے بڑھ گئی. ذرا سی بات پہ طلاقیں ہو رہی. یہ صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہوں، یہ سید گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹالرنس، وہ ایک دوسرے کا برداشت، محبت کی بات تو چھوڑے. جو شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ نے محبت پیدا کی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جب کبھی شادی ہوتی ہے نا تو یہ شادی کے کارڈ چھپتے ہیں، یا اگر وہ آج کل کمپیوٹر کے اوپر کارڈ بھیجے جاتے ہیں. یہ آیت ہر آدمی اپنے کارڈ کے اوپر سورہ روم کی آیت کو پرنٹ کرتا. اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ازواج پیدا کی، بیویاں، تاکہ تمہیں سکون ملے. اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کیا ہے. مودت کا لفظ آیا ہے جو اہل بیت والی محبت ہے. جعل بینکم مودہ ورحمہ، اور رحمت کا رشتہ قائم کیا. رحمت
وہ کہاں کی رحمت، کہاں کی مودت، کہاں کا سکون، ذرا سا ٹالرنس بھی نہیں ہے کہ چلے پسند نہیں ہے لیکن برداشت کر لو. نام ہوتا ہے سید الصابرین کا. چوتھے امام کے ماننے والے ہیں جو سب سے صبر میں کلاسیکل ایگزامپل ہے. بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی کتنی تیزی سے طلاق ہو رہی. میں شہروں کے نام لینے کا عادی نہیں ہوں، لوگ ذرا سا صرف اپنے شہر کراچی کی مثال کھل کے دیتا ہوں. میں کراچی والا ہوں اس لیے لوگ نہیں کہیں گے آپ نے ہمارے شہر کی توہین کر دی. اور لکھنؤ کی مثال کھل کے دیتا ہوں کیونکہ لکھنؤ میرے بزرگوں کا شہر. اور کسی نہیں، حیدرآباد کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، قیامت آ جائے گی قیامت. اور یہاں کے کسی شہر کے بارے میں ہاں وہاں کا کوئی آدمی کہے تو لوگ سن لیں گے، لیکن باہر کا کوئی آدمی کہے کہ ہیومن نیچر ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مجلس پڑھنے ہر سال اس شہر میں جاتا ہوں، ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، ویسٹرن دنیا کا ایک شہر. معلوم ہوا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ایام ازاں ختم ہوں گے تو شادیاں کرنا. ہر گھر میں تیاری ہے. پتہ چلا کہ 50 شادیاں ہونے والی، اور اگلے سال آیا تو 50 میں سے 40 طلاقیں ہو چکی صرف 9 مہینے میں، 8 مہینے میں. ایام ازاں کے بعد اگر آپ نے شادی کی اور میں اگلے ایام ازاں میں آیا تو یہ 7-8 مہینے گزرے میں طلاقیں ہو گئی. 80% کے قریب ریشو ہو رہا ہے کچھ ہمارے یہاں کے شہروں. نہ بچیوں میں کوئی صبر رہا نہ بچوں میں کوئی صبر رہا. میں جانتا ہوں ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، ہر عالم طلاق پڑھتا بھی نہیں، اور لیکن کہیں کہیں پہ طلاق پڑھنا واجب بھی ہو جاتا ہے، کہیں کہیں پہ واجب بھی ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آپ لوگوں کا نہیں ہے. تو ہم حوزہ علمیہ میں جب ہم ایجوکیشن حاصل کرتے تو ہمیں ڈفرینٹ مسئلے بتائے جاتے ہیں. تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کب طلاق واجب ہو جاتی ہے تو پڑھ دینا، کب بری ہے تو ایوائڈ کرنا. ایک عالم طلاق پڑھتے ہیں اور میں ان سے ملنے گیا ہوں. انہوں نے ایک ویک میں ایک دن فکس کر لیا. اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میں سمجھا یہاں کوئی فری چیز تقسیم ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے فائنل کے لوگ ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہیں. پتہ چلا طلاق والوں کی لائن ہے، اتنی لمبی لائن. مومنین کرام کی میں بات کر رہا ہوں، کسی غیر مسلم یا کسی غیر شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور تذکرہ ہو رہا ہے چوتھے امام کا کہ جو اپنے دشمن، اور ایسا دشمن جو جناب علی اکبر کو شہید کرنے کا سبب بنا، اس تک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم کربلا میں تھا لیکن اس وقت ٹالرنس، صبر. سید الساجدین ہے تو سید الصابرین بھی ہیں. صبر سجادیہ تو اس دعا میں بھی ہے جو امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے. میں تحقیق کی بات نہیں کر رہا کہ وہ صحیح مشہور ہے کہ غلط، لیکن ہے نا، صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ. یہ امام زمانہ کی کوالٹیز اس دعا میں بتائی گئی جو بعض علماء نے کہا کہ 10th امام نے بتائی. اور سجاد کا صبر کی مثال دینے والے، ذرا سا بھی ٹالرنس آج کل نہیں رہا تو خیر بہت بڑا فتنہ. گھروں کا ٹوٹنا، ازدواجی زندگی کا تباہ ہونا، ایسے بچوں کا جن کا باپ بھی زندہ ہے ماں بھی زندہ ہے لیکن باپ اور ماں کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جانا. موضوع کہیں اور جا رہا ہے تو میں واپس اس کو کھینچ کے لاتا ہوں. چوتھے امام کے حوالے سے یہ واقعہ بھی تاریخ میں آتا کہ چوتھے امام کی والدہ کی شادی بھی کس عجیب انداز سے ہوئی اور خود چوتھے امام کی اپنی شادی بھی کس عجیب انداز سے ہوئی. اب یہ شادی کی بات آئی نا، ازدواجی زندگی کی بات آ رہی، تو بات کہاں سے چلی تھی کہاں پہنچ گئی تو ذرا سا ربط ملا کہ وہ جو ابن نمیر کا واقعہ ہے جس سے میں ایک میسج دے کے بات کو ابھی آگے بڑھاؤں گا، وہ واقعہ بھی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ چوتھے امام جنگلوں میں رہ رہے. ابن نمیر کا واقعہ ہے 64 ہجرہ کا. 64 ہجرہ میں یزید جہنم واصل ہوا ہے نا. کربلا کا واقعہ 61، وہ 64. تو 3 سال گزر گئے کربلا کو، لیکن چوتھے امام اسٹل جنگلوں میں رہ رہے، ڈیزرٹ میں رہ رہے، صحرا میں رہ رہے، شہر سے باہر رہ رہے. 6-7 سال کے بعد پھر جا کے امام شہر میں واپس آئے. اب جہاں جہاں امام جنگل میں گئے، صحرا میں گئے، وہاں صف عزا بچھاتے ہوئے گئے اور پھر مدینے میں آ کے صف عزا بچھائے. اب امام کی اس ایبسنس کے اندر مدینے کے اندر کیا کوئی عزاداری نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، وہ عزاداری جناب زینب کبریٰ نے سنبھالی ہوئی تھی. وہی جو
کربلا سے شام تک عزاداری تو زینب کبریٰ کرتی ہوئی چل رہی نا، وہی جناب زینب کی ذمہ داری تھی. جب ان کی وفات ہو رہی ہے تو چوتھے امام مدینے میں آ رہے ہیں، اور مدینے میں آنے کے بعد چوتھے امام نے وہ سلسلہ شروع کیا جو چھٹے امام کا ایک بہت مشہور واقعہ. آج نہیں پڑھ رہا ہوں، موقع ملا تو کل پڑھوں گا. یعنی پہلی شیعہ اسلامک ریلیجس یونیورسٹی مدینے میں قائم کی، جو چھٹے امام کے نام سے مشہور ہے. چھٹے امام نے اس کو ترقی دی ہے، اسٹیبلش چوتھے امام نے کیا. مدینے سے کربلا سے آ کے پہلے ماتم، اور جب ماتم کا انسٹیٹیوشن مضبوط ہو گیا 10 سال میں، تو اس کے بعد امامت کی دوسری ذمہ داری. یہاں رک کر ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ جو موضوع ابھی ایک دم نکل آئے تھے بیچ میں شادیوں کا، اس کو روک دیجیے. اور وہ یہ ہے کہ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ چوتھے امام کے حالات اور امام زمانہ کے حالات میں کافی میچنگ، اور کچھ میں نے اس کی مثالیں بھی دی، جن میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک مثال کہ جب چوتھے امام کی امامت شروع ہوئی تو جلے ہوئے خیمے تھے، اور جب امام زمانہ کی امامت شروع ہوگی تو ٹوٹا ہوا خانہ کعبہ ہوگا. چلیں 2 دن پہلے کی مجلس کا ایک جملہ کچھ لوگوں نے سوال کیا، 1 منٹ کا جواب ہے، وہ بھی سن لیجئے. 2 دن پہلے، کل نہیں، شب جمعہ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ مقام ابراہیم کو اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچائیں گے. اور تھوڑا اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مقام ابراہیم کو اتنی اہم چیز کہ سب سے پہلے امام زمانہ کا جہاد یہاں ہوگا. تو اب کسی نے کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کی اوریجنل جگہ کیا. بہت ہی آسان، بہت ہی آسان. اب جو لوگ کبھی حج اور عمرے پہ نہیں گئے ان کے لیے یہ میرے 3-4 منٹ جو ہے نا شاید بہت زیادہ وقت کا ضیاع ہو، لیکن کان میں پڑی ہوئی بات کبھی کام آتی ہے. اللہ ہر مومن ہر مومنہ کو حج بیت اللہ عمرہ زیارات سے بار بار مشرف کرے. تو جائیں گے، آپ سب جائیں گے، لیکن بہرحال ان کے ذہن میں ابھی وہ خانہ کعبہ کا وہ سین نہیں ہوگا، اس لیے بات سمجھنے میں مشکل ہوگی. میں بات کو لمبا نہیں کر رہا ہوں. آج جہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، اور آج تک ان کے پیر کا نشان اس میں موجود ہے. جہاں پہ آج ہے، اور بہت اہم یہ جگہ اس لیے کہ آپ کا حج بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، عمرہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر اس کے پیچھے 2 رکعت طواف کی نماز نہیں پڑھی. 2 رکعت نماز طواف نہیں پڑھی. واجب ہے نماز طواف اور اس کے پیچھے پڑھنا. اب پیچھے کی تشریح تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ آپ حج یا عمرے پہ جائیں گے. خلاصہ یہ کہ آج جہاں مقام ابراہیم ہے آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد اسے پش کریں، دھکا دیں کہ اسٹریٹ لائن جہاں جا کے یہ ٹھک سے خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹکرائے وہ ہے اس کی اوریجنل جگہ. کوئی بہت پیچیدہ، کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایسا آپ کو جی پی ایس وغیرہ گوگل میپ وغیرہ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بہت ہی ایزی. جہاں پہ آ جائے اس کو دھکا دیں، پش کریں. مقام ابراہیم کے بعد 13 میٹر آپ کے یہاں شاید فٹ چلتا ہوگا، تو تقریباً وہ جو پرانا تھا کہ 14 ہاتھ کا فاصلہ، تو 13 میٹر اور 26 ہاتھ، تو اس کے بعد خانہ کعبہ، اور ان دونوں کے بیچ میں جگہ ہے، اس میں لوگ طواف کرتے ہیں. تو بس پش کر کے اس سے ملا دیں. یہ نمبر 2 ہے قبولیت دعا کے لیے. خانہ کعبہ میں دعا کرنا ہے تو سب سے پہلی جگہ حجر اسود چھوڑ کر خانہ کعبہ کا دروازہ اس کے برابر، جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اور مولا نے اس پیرالائز نوجوان کو جس نے اپنے باپ کی توہین کی تھی دعائے مشلول تعلیم کی تھی. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آتا ہے مقام ابراہیم ایکچول جہاں ہونا چاہیے، آج نہیں ہے لیکن میں نے جگہ بتا دی. اور تیسرے نمبر پر آتی ہے وہ گول دیوار. تو خیر یہ بات کس جملے کی وضاحت میں آ گئی کہ خانہ کعبہ ٹوٹا ہوا ہوگا جب امام آئیں گے. یہ ایک میں نے 2 دن پہلے کل عرض کیا تھا، اور بھی 2-3 باتیں بتائی تھی. ایک بات اور سن لیجیے. یہ چوتھے امام کی امامت کا وہ مرحلہ ہے جو پہلے 10 سال کی عزاداری قائم کرنے کے بعد اب جو مرحلہ آ رہا. اچھا پہلے 10 سال بھی امام یہ کام کرتے رہے، یہ ڈیوٹی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد فل فلیج وہ کیا؟ دیکھیے 2 امام ایسے ہیں، چوتھے اور ایک امام زمانہ. یہ میرے 3-4-5 الگ الگ جملے ہیں، ان کو جمع کریں تو پوری ایک اسپیچ بن جاتی ہے کہ امام زمانہ اور چوتھے امام کے حالات کی میچنگ. میری 4 تقاریر ہیں الگ الگ، میں ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، میں یوں بتا رہا ہوں. امام علی اور چوتھے امام کے حالات کی میچنگ،
وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے، لیکن چونکہ ابھی میں اس سے پہلے پڑھ کے آیا ہوں، بلکہ عین شہادت کی رات میں کہیں اور تھا، وہاں میں پڑھ چکا ہوں. میں نے کہا اس کو یہاں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے آن لائن سن لیا. ان کو چھوڑ کر جو کہتے ہیں مولانا ہم تو آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی تقریر سن نہیں پاتے ہیں، تھوڑا آرام لے لیتے ہیں. امام علی اور چوتھے امام. اس کے بعد میری تقریر کا دوسرا عنوان ہوتا ہے چوتھے امام اور امام زمانہ. پھر ایک میری اسپیچ ہوتی ہے جو آج میں گھر میں بھی مصائب میں پڑھ کے آیا، شہزادی کونین اور چوتھے امام. مصائب میں بہت زیادہ میچنگ، حالات میں بہت زیادہ میچنگ ہے چوتھے امام اور امام زمانہ کی. وہ ایک دوسری تقریر. تیسری تقریر امام علی اور چوتھے امام کے حالات میں بہت میچنگ. اور چوتھی جو بات ہے وہ ہے آقا حسین اور چوتھے امام کی میچنگ، جو مجھے آج تقریر کرنا تھی. اب مشکل لگ رہا ہے، شاید وہ کل اس کی باری آئی تو یہ بات پوری ہو جائے. جو امام زمانہ کے حوالے سے دو امام ایسے ہیں کہ جن کی امامت اس طرح شروع ہوگی یا اس طرح چلے گی کہ اس وقت دنیا علم کی اتنی ترقی پر ہوگی کہ وہ جو پرانے علم کے ماہر ہیں، قرآن کے، حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے، ان کا سارا علم جواب دے جائے گا. جیسے آج اگر میں کہوں آج امام زمانہ آ جائیں، دنیا کی ٹیکنالوجی بھی کتنی ترقی پر ہے، باقی علوم میں بھی دنیا کتنی ترقی پر ہے. امام کو یہ مسائل فیس کرنا ہوں گے. یہ والے مسائل چھٹے امام کو یا پانچویں کو یا ساتویں کو فیس نہیں کرنا پڑے. کیا اتنی دنیا اتنی ترقی اس زمانے میں کر چکی تھی؟ ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ترقی کی بات. اب ترقی ہر طرف ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی میں بھی ہو رہی ہے، آئی ٹی میں بھی ہو رہی ہے. شاید اگلے سال ہم لوگوں کی ضرورت بھی نہ پڑے ممبر پہ. سنا ہے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا جو سلسلہ چلا ہے تو بالکل ہمارے انداز میں، ہماری آواز میں، ہمارے طریقے پہ، ہمارے میٹر کے ساتھ آپ کو ممبر سے کوئی نہ کوئی. یہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، میں تو صرف ایک سرسری سی جو خبریں پڑھتا ہوں اس کے اعتبار سے. اتنی ترقی. اور میڈیکل سائنس کتنی ترقی. ایک بڑا مسئلہ آج کل حوزے میں آ چکا ہے، حوزہ علمیہ میں. اب یہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں، وہ پوری تقریر کا وقت لے جا رہے ہیں. کئی بچیاں ایسی. دیکھیے دین کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک مکمل اللہ کا حکم ماننے والے، اطاعت کرنے والے، جو کہہ دیں گے آپ، رسول سے وہ کہتے تھے، امام سے جو آپ کہہ دیں گے ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننا. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول نے ذرا سا سمجھانا چاہا کہ یہ حکم میں نے کیوں دیا. انہوں نے ہاتھ جوڑ لی، یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے کچھ نہ کہیے، اگر آپ نے وجہ بتا دی تو جب ہم اس مسئلے پہ عمل کریں گے ہمارے دل میں وہ وجہ آ جائے گی، ہم چاہتے ہیں ہم عمل کریں صرف آپ کی وجہ سے. آپ نے کہا ہے بس ہمارے لیے انف، اور کچھ نہیں چاہیے. بلائنڈلی فالو کرنا، آنکھیں بند کر کے فالو کرنا، جو کئی جگہ قرآن نے کہا کہ رسول رسالت کا مطلب ہی ہے. وہ جو سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. نہ کسی مومن مرد کو یہ حق ہے، نہ کسی مومنہ عورت کو یہ حق ہے کہ اگر رسول اور اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو کوئی آپشن یا اختیار، حجاب کرنا ہے تو کرنا. اب جو میں مثال دے رہا ہوں، اگر باپ کی جائیداد میں تمہارا آدھا حصہ ہے تو ہے آدھا حصہ. اب اس کے اندر بہت ساری ریزننگ ہے، لیکن اس زمانے کی عورتیں کہتی تھی ہمیں نہیں سننا ریزننگ. آپ نے کہہ دیا کافی. اگر آپ کہہ دیں کہ اتنا بھی تمہیں نہیں ملے گا یہ بھی ہمیں قبول. یہ اس زمانے کی مومنہ تھی. گھوڑے والا واقعہ تو بہت مشہور ہے نا کہ پیغمبر نے گھوڑا خریدا اور گھوڑا بیچنے والا مکر گیا. اب پیغمبر نے کہا ہے کوئی میری گواہی دینے والا کہ میں نے گھوڑا خریدا؟ اور اب سارے مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن ہم جھوٹ کیسے بولے؟ ہم نے جب دیکھا ہی نہیں یہ خرید و فروخت کی ڈیلنگ تو کیسے گواہی دے؟ اور خزیمہ ابن ثابت انصاری آگے ٹہلتے ہوئے، کیا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ، کیا جھگڑا؟ کہا میں نے گھوڑا خریدا ہے، دکاندار کہہ رہا ہے آپ نے نہیں خریدا، گواہی دو گے؟ کہا دوں گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے. پیغمبر نے پلٹ کے اسی سے سوال کر لیا، کیسے یہ گواہی دے رہا تم نے دیکھا ہی نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی طرف سے، ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا جنت جہنم ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا. کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی، آپ کے کہنے پہ مان لی. اور ایک گھوڑے کے لیے ہم کہیں کہ پہلے دیکھیں گے پھر بولیں گے.
پیغمبر نے فرمایا کہ اے خزیمہ انت ذو الشہادتین، آج ان کا نام لوگ بھول گئے، یہ ٹائٹل پیغمبر نے دیا. تو ایک آدمی ہے لیکن آج سے تیری گواہی 2 کے برابر ہے، 2 کے برابر. نہج البلاغہ میں مولا نے جب معاویہ نے صرف ان کی لڑائی کی تھی 4 یا 5 اصحاب رسول کو یاد کیا تھا، کاش وہ ہوتے، ان میں یہ بھی شامل. جذبہ، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، بس چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے اخروی. ایک تو یہ گروپ ہوتا ہے، اسے کوئی آرگومنٹ، ڈیبیٹ، بحث، ریزننگ نہیں چاہیے. کم ہوتے ہیں ایسے لوگ لیکن ہیں. ایک ہے بالکل بے دین، وہ کہتا ہے ہم آزاد ہیں، جب تک کہ ہماری عقل قبول نہیں کرے گی اس وقت تک ہم کوئی حکم نہیں مانیں، چاہے اللہ کا ہو، چاہے رسول کا ہو، چاہے شریعت کا ہو. وہ جو مائنڈ سیٹ یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں بنایا جاتا کہ ہر چیز میں اپنا اوپینین دو، تو وہ واجبات حرام ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. ایک بیچ کا گروپ ہوتا ہے جو ادھر بھی ہوتا ہے اور ادھر بھی ہوتا ہے. وہ کیا گروپ ہوتا ہے؟ وہ شریعت کی کھل کر مخالفت نہیں کرنا چاہتا مگر ایز اٹ از شریعت کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو وہ پھر وہ لوپ ہول ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے. ذرا لمبی بات میں نے کر دی لیکن یہ مثال کے لیے. اب چاہے کوئی خوش ہو، چاہے ناراض ہو، چاہے سیٹسفائی ہو، چاہے ڈس سیٹسفائی ہو، جو بھی ہو، یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ کسی آدمی کی میراث میں اس کے بیٹے کا ڈبل حصہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. اس میں تو قرآن کی ایسی آیت آ گئی کلیئر کہ آرگومنٹ کی گنجائش ہی نہیں. داڑھی میں لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت نہیں. خمس میں لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے غنیمت کا لفظ استعمال کیا، تو ہم نے کہا اس سے مراد مال غنیمت. مگر یہاں کے لڑکے کا حصہ ڈبل ہے لڑکی سے، اس میں تو واضح آیت ہے سورہ النساء کی، کوئی اس میں اختلاف ہی نہیں. اب وہ لوگ جو بالکل حکم رسول کے ماننے والے ہیں عمل کریں گے، یعنی اگر لڑکی ہے تو عمل کریں گے. وہ جو بالکل بے دین ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں. یہ ڈسکریمنیشن. آخر ہمیں آدھا حصہ کیوں دیا گیا؟ ہم میں اور ہمارے بھائی میں کیا فرق ہے؟ ہم دونوں ایک باپ اور ماں کی اولاد ہیں. یہ صرف اس وجہ سے نا سیکس کی بنیاد پر نا کہ وہ لڑکا ہے میں لڑکی ہوں. یہ آرگومنٹ کرنے والی تو بہت ہیں آج کل ہمارے ہاں بچیاں. بلکہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں والدین کی زیادہ خدمت کرتی ہیں، زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں، زیادہ حق ادا کرتی ہیں لڑکوں کے مقابلے. لڑکے تو شادی کے بعد پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں کہ لڑکیاں، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، چاروں طرف معاشرے کا دیکھا ہو، زیادہ خدمت گزار ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو آدھا حصہ مل رہا. بعض تو ایسی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو اپنے سسرال کی جانب سے اتنا ہارڈ ٹائم مل رہا تھا صرف اس لیے کہ تم اپنے پیرنٹس کی کیوں اتنی کیئر کرتی ہو. اب میں نے شروع میں جو کہا کہ آج ذرا سی بات پہ طلاق ہے، یہ بات اس سے ٹکرا رہی ہے، لیکن اچھے برے ہر دور میں ہیں اور ہر جگہ. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں باقی لڑکیاں زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں اطاعت گزار بچیاں زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے بالکل. تو بات کہہ رہا ہوں کہ آدھا حصہ کیوں ملا؟ ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام. یہ وہ دوسرا گروپ ہے. یہ ایک ایکسٹریم، رسول نے کہہ دیا بس آدھا تو آدھا، ہمیں کچھ نہیں اس میں آرگومنٹ میں نہیں پڑھنا. ادھر کیسے کہہ دیا رسول نے؟ صرف اس لیے کہ ہم لڑکی ہیں اس وجہ سے ہمیں آدھا حصہ دی. ہاں اگر یہ کہہ دیتے کہ چیک کرو ان دونوں کے اندر کس نے باپ کی زیادہ خدمت کی اور ہمارا بھائی آگے نکلتا اس کو زیادہ ملتا، ہم مان لیتے. ایسا کچھ نہیں. اور تیسرا ایک ہے، اب وہ مکمل فالو بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ آدھا حصہ لے لے. بات میں زیادہ لڑکیوں کی اس لیے کر رہا ہوں کہ عورتیں سامنے نہیں ہوتی ہیں نا، تو میں جو چاہے پڑھوں، آپ سامنے ہوتے ہیں آپ ایسا گھورنے لگتے ہیں کہ میں ڈر جاتا ہوں، موضوع بدل دیتا ہوں. تو خیر، لیکن ایسی مثالیں مردوں کی بھی ہیں. شاید موقع ملا تو شاید، کل نہیں ملے گا موقع، کل میرے پاس ٹائم نہیں. تو اب یہ ہے کہ ویسا جذبہ بھی نہیں ہے کہ جو کہہ دیا رسول نے کافی. اور دوسری جانب وہ جو آج کا ماحول ہے ان کا دل قبول بھی نہیں کرتا کہ ہم آدھا حصہ لیں، تو صرف اس لیے کہ لڑکی. تو اب ایک سسٹم شروع ہوا ہے، بالکل شروع میں ہے، یہ انیشیل اسٹیج. ہو سکتا ہے کسی اور حوالے سے زیادہ ہو کہ بعض لڑکیاں، یہ نجف کے حوضے کی بات کر رہا ہوں، وہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ اس وقت ایک قسم کا برننگ ایشو ہے امنگ مراجع، آپ سے تعلق نہیں. بہت ساری لڑکیاں آپریشن کر کے لڑکا بن رہی ہیں صرف اس لیے کہ حصہ ڈبل ہو گیا.
اب آپ کو اس لیے عجیب لگ رہا ہوگا کہ آپ کے پاس، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، مولانا نے بھی کہا الفقر و فخری، میرے گھر میں غربت ہے، میرے لیے فخر کی جگہ ہے۔ آپ کے سامنے $50,000 کی میراث ہوگی، $1,00,000 کی میراث ہوگی، لیکن جہاں ملینز اور بلینز کی میراث ہو وہاں پہ یہ آدھا حصہ اور ڈبل حصہ زمین آسمان ہے کہ اب ہم لڑکے بن گئے، اب تو ہمیں پورا حصہ ملے گا۔ تو اب ایک سوال یہ نجف کے حوزے میں ہے، یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بحث ہے، ڈسکشن ہے، مراجع اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں کہ جو پیدا ہوتے وقت اس کی سیکس تھی لڑکی، اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا، یا جب باپ مرا اس وقت اگر اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے تو اس وقت جو اس کی سیکس ہے اس پہ فیصلہ ہوگا، جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، جو اس نے خود اختیار کیا۔ دیکھیں میں وہ بات نہیں کر رہا جو کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ ضروری ہو جاتا، یہ میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں، جیسے آج کل میں نے سنا ہے، دیکھیں سنائی بات ہے کہ اولمپکس کے اندر کوئی لیڈی باکسر ہے تو جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ ٹرانسجینڈر ہے کہ لڑکی ہے کہ کیا ہے، تو وہ اٹلی والی پیچھے بھاگ گئی کہ نہیں بھائی میرا اس کا مقابلہ صحیح نہیں ہے۔ تو جہاں پر واقعاً ایسا پرابلم ہے کہ اس میں مثلا مردوں کی خصوصیات زیادہ ہیں، وہ آپریشن کرائے، وہ بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے ایسی بات، صرف جائیداد کے لالچ میں ہو رہا۔ یا طلاق، بہت سینسیٹیو ایشو ہے نا، طلاق کے خلاف میں بول رہا تھا۔ اب جو بالکل دیندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک، اللہ نے نکاح کا اختیار دیا ہے لڑکی کے ہاتھ میں، طلاق کا اختیار دیا ہے لڑکے کے ہاتھ میں۔ نکاح ہوتا ہے لڑکی کے کہنے سے اور اس کی مرضی سے اور اس کی رضامندی سے، طلاق ہوتی ہے شوہر کی۔ ہاں انلیس یہ کہ اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے کہ نکاح کے موقع پر کچھ کنڈیشن رکھ دو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لوگ ٹائم پہ تو ایک کام کرتے نہیں ہیں، بعد میں آ کے علماء کی گردن پکڑ لیتے ہیں کہ ایک ایسا اسلام ہے، لیکن جو بالکل دیندار ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو بالکل بے دین ہیں نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہو؟ مرد جب چاہے طلاق دے دے، عورت بیچاری اگر جل بھی رہی ہے، کڑ بھی رہی ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، وہ طلاق نہیں دے سکتی۔ وہ جو طریقہ ہے کہ مرجع کے ذریعے جا کے طلاق، اچھا وہ بھی اس وقت ہے جب عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہہ رہی کوئی ظلم نہیں ہو رہا، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، ظلم نہیں ہے کوئی، تو اب تو طلاق کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہیں مانتے ہم اس کو۔ اپنی شریعت اپنے پاس رکھیے، اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھیے، قرآن کی آیت اپنے پاس رکھیے، بالکل دوسرا ایکسٹریم۔ کتنی بار اس کو دوہرا، اب بیچ والا وہ اس سے بھی راضی نہیں ہے جو اسلام نے طلاق کا ایک سسٹم بنایا، اس کے اندر ایسے اسلام نے انسٹرکشن دیے ہیں کہ لڑکی بھی طلاق لے سکتی ہے، لیکن بعد میں نہیں، نکاح کے وقت، اس وقت کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اب شاید یہاں ویسٹ میں بہت سی جگہوں پہ باقاعدہ ایک ماڈل نکاح نامہ تیار ہوا ہے جس میں وہ چیزیں شامل کر دی گئی، لیکن میں اوورآل ان جرنلائز بات اسلامی دنیا کی کر رہا ہوں۔ دیندار ہے مان لی، جو بے دین ہے نہیں مانا، اب ہم نے طلاق دی، شوہر کو چھوڑا، طلاق لے لی، ہم آزاد ہو گئے، چاہے فتویٰ اپنی جگہ ہو، علماء چیختے رہیں کہ یہ نکاح دوسرا جو تم کر رہی ہو یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، جب تک کہ پہلے شوہر سے پراپر طلاق۔ اب یہ تیسرا گروپ، نہ ادھر ہیں وہ نہ ادھر ہے، نہ اتنا جذبہ ہے کہ بلائنڈلی فالو کرے، اور نہ ہی ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اسلام کے مسئلے کو مانے، وہ مانتے ہیں 21 سینچری کے ماحول کو۔ آپریشن کر کے وہ بن گئی مرد، جب مرد بن گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گئے۔ اب یہ لوپ ہول آج کل نکالا جا رہا، اب یہ آپ لوگوں کے لیول تک نہیں پہنچا الحمدللہ، اور اچھا ہے کہ نہ پہنچے، لیکن ایک ہے ایسا گروپ۔ تو یہ جو بات کہاں سے نکلی تھی کہ جب امام زمانہ آئیں گے اس وقت تو پتہ نہیں ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، آئی ٹی، باقی سارے علم کتنے پیک پر ہوں گے، اور اس وقت جب امام آئیں گے تو امام کو ان تمام چیزوں کو اسلام کے اعتبار سے ڈیفائن کرنا ہوگا۔ یہ امام زمانہ، اور یہ زمانہ گزرا تھا چوتھے امام پر، بس صرف 2 امام ایسے کہ جن کے زمانے میں اتنی ترقی علوم کی تھی کہ باقی جو عام مسلمان علماء تھے نا وہ تو سب ختم ہو گئے تھے، کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ چوتھے امام کی امامت تھی جب انڈیا فتح ہوا، محمد بن قاسم سندھ میں پہنچا۔ چوتھے امام کی امامت تھی جب موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد اسپین میں داخل ہوا، یعنی یورپ میں انٹر ہوا۔ چوتھے امام کی امامت تھی جب مسلم ابن عقبہ ترکستان یعنی چائنا اور رشیا میں داخل ہوا۔ یہ سب بڑی بڑی سویلائزیشن تھی۔ انڈیا سے بھی، انڈیا کتنا آگے تھا اس زمانے میں میڈیکل سائنس،
چائنا سے بھی، رشیا سے بھی، یونان سے فلسفہ، روم سے رومن لا، یہ ساری چیزیں مدینے میں آ کے جمع ہو رہی. اور مدینے میں کسی عالم کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ پہلے مسئلے کو سمجھ سکے، جواب تو بعد میں دے گا. اب وہ لوگ آتے ہیں گریک فلسفی کو لے کر کہ یہ ہے ان کی فلسفی، آپ کے پاس، اسلام کے پاس اس کا کیا جواب؟ ان کے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں سنی ہوتی ہے گریک فلسفی، وہ تو ہکا بکا رہ جاتے. وہی جواب دیتے ہیں یہ سب حرام ہے، گناہ ہے، اس میں مت پڑھو، بس جو ہم کتاب تم کو لکھ کے دے رہے ہیں یہی پڑھنا. وہ آتے ہیں کہ رومن لا تو یہ آپ کے پاس خالی نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے اور وضو کے مسئلے ہیں کہ باقاعدہ عام زندگی کے، بزنس کے، اس کے مسئلے ہیں، سب علماء کا علم جواب دے گے. اور میں مثالیں کیا دوں، میڈیکل سائنس سے تو انڈیا کے کتنے وید اور حکیم پہنچے اور باقاعدہ مناظرے کی. اب وہ اتنے سارے علم ایک وقت میں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے گیپ سے ایک ٹائم پر یہ ساری کی ساری نالج مدینے پہنچ رہی. اور چونکہ مدینہ کیپٹل سٹی نہیں تھا تو گورنمنٹ کا اتنا وہاں پہ اس کی اتنی توجہ نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ تو ایک مذہبی شہر ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، عبادت زیارت کر کے چلے جاتے ہیں. ان تمام لوگوں نے جو اسلام کے خلاف ہیں مدینے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اور مدینے کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے تھے. اب اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے چوتھے امام کے. تو چوتھے امام بھی اس زمانے کے اعتبار سے جو سائنس اب پیک پر تھی اس کا جواب چوتھے امام کو دینا تھا. اور جب امام زمان آئیں گے تب یہ ہوگا. چوتھے امام کے بعد پھر حالات نارمل ہوگا، کیونکہ امام نے جواب بھی دیا اور خالی جواب نہیں دیا، وہ حوزہ علمیہ قائم کر دیا کہ جس میں امام نے ایسے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کیا کہ جنہوں نے پھر بعد میں مسئلے کو سنبھال لیا اور مزید کوئی نیا پرابلم نہیں آئے. اب آئے گا امام زمانہ، وہ آئیں گے. آئی ٹی کا جواب بھی انہی کو لے کے آنا، آئیں گے میڈیکل سائنس کی اس ترقی کا جواب بھی انہی کو لے کے آنا اور بالکل ایکول ٹرمز پہ بات کرنا. لیکن وہ امام زمانہ میرا موضوع نہیں. اسی لیے ہمارے علماء ایک جملہ امام زمانہ کے لیے کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی تیاری ہمارے ہر بچے، جوان، مرد اور عورت کو کرنا ہے. وہ تیاری ہے کیا؟ وہ تیاری ہے کہ ہمیں بہترین ایکسپرٹ چاہیے ہر فیلڈ کے، تاکہ جب امام زمانہ آئے تو ہم مکمل طور پہ ہم کو اکنامی کے ماہر چاہیے، ہمیں آئی ٹی کے ماہر چاہیے، ہمیں کیمسٹری کے ماہر، ہمیں فزکس کے. یہ امام زمانہ کی تیاری ہے. اور یہ چوتھے امام نے اس وقت کرائی تھی. تھوڑا سا ہی ذکر کل ہوگا. تو آج میں نے چاہا کہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کربلا سے واپس آ کر چوتھے امام کا امامت کے حوالے سے کیا رول تھا. کہ پہلے تو عزاداری قائم کرنا، کہ عزاداری قائم نہیں ہوئی تو اسلام ہی مٹ جائے گا. دیکھیے اسلام کو بچایا حسین نے، اور حسین کے مشن کو بچایا اس عزاداری نے. یہ سب کنیکٹڈ ہے. پہلے اس کو اسٹیبلش کرنا اور اس کے بعد پھر امام نے اس طرح سے وہ اسٹوڈنٹس تیار کرنا شروع کیا جنہیں پیک پر پہنچا دیا چھٹے امام نے. تو ہم جعفری کہلائے. مگر اس دوران ان بٹوین چوتھے امام کے مختلف فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں ایک یہ فضیلت شیطان. چوتھے امام کا ایک ٹائٹل. اچھا بس یہ میں مصائب پہ آ رہا ہوں کیونکہ کل کا دن آپ کا بزی ہے. پھر بھی میں نے تقریباً 50 منٹ تو لے لیے، مصائب میں 5-7 منٹ اور آج لگ جائیں گے، گھنٹہ تو ہو جائے گا. تو ایک اصول ہے دنیا کا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کی فضیلت کو دوست بھی مانے اور دشمن بھی مانے، اس کے صاحب کمال اور صاحب فضیلت ہونے میں کوئی شک نہیں. بلکہ عربی کا محاورہ ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث، الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے. چوتھے امام کا ایک ٹائٹل ہے زین العابدین. اور یہ ٹائٹل کہاں سے ملا؟ میں نے 2 دن پہلے شاید کہا تھا کہ جناب زینب کے نام میں بھی زین آتا ہے، چوتھے امام میں بھی زین آتا ہے. پھر تھوڑے سے میچنگ میں نے اس دن بتائی تھی. زین العابدین یہ ٹائٹل کہاں سے ملا؟ یہ چوتھے امام کا وہ ٹائٹل ہے کہ دوست اور دشمن. ابھی زیارت عاشورہ آپ نے پڑھی ہوگی، عاشور کے دن بعض مومنین تو سارا سال پڑھتے. اس میں امام زمانہ کا ایک لقب آیا ہے امام منصور. یہ امام زمانہ کا لقب ہے. تو ایک حدیث ہے، ہو سکتا ہے ضعیف ہو لیکن حدیث، کہ منصور 2 ہیں. ایک زمینوں پہ منصور کہلاتا ہے، ایک آسمانوں پہ منصور کہلاتا ہے.
زمینوں پہ جو منصور ہے وہ امام زمانہ ہے، آسمانوں پہ جو منصور ہے وہ فاطمہ زہرا شہزادی کا درود بھیجو محمد والے۔ شہزادی کا ایک ٹائٹل ہے منصورہ، اب چونکہ وہ مرد اور عورت کے لیے لفظ بدلتا ہے منصورہ۔ امام نے کہا کہ آسمان کے فرشتے جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، میں ذرا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اگر کوئی فرشتہ کہے کہ بطول تو دوسرے فرشتے سمجھ نہیں پاتے ہیں آرام سے، اور اگر کوئی کہے زہرا تو اتنی آرام سے نہیں سمجھ پاتے، اور اگر کوئی کہے فاطمہ تو اتنے آرام سے نہیں سمجھ پاتے۔ شاید میں نے یہیں پہ کہا تھا کہ فاطمہ تو وہ نام ہے کہ امام حسین کی ماں کا نام بھی ہے، بہن کا نام بھی ہے، بیٹی کا نام بھی ہے، پوتی کا نام بھی ہے، پر پوتی کا نام بھی ہے۔ تو کون؟ بطول بھی کہیں ہیں، زہرا بھی کہیں ہیں۔ آسمان کے فرشتے جب کبھی شہزادی کا ذکر کرتے ہیں تو منصورہ کہتے ہیں۔ منصورہ کائنات میں صرف ایک ہے، شہزادی۔ منصورہ کا مطلب ہے وکٹوریس، جو کامیاب ہے۔ مولا یہ کامیابی کیوں ہے؟ کہا یہ دنیا کے دربار میں گئی تھی تو ان کو دربار سے حق دیے بغیر نکال دیا گیا، جب یہ قیامت کے دربار میں اللہ کے سامنے کورٹ میں جائیں گی وہاں پہ کامیاب ہو کے آئیں گی۔ ایک کیس ہوتا ہے نا، لوور کورٹ کے اندر آپ کو ناکامی ہوئی، آپ گئے آخری کورٹ میں۔ پاکستان کی آخری کورٹ ہے سپریم کورٹ، آسٹریلیا کی آخری کورٹ ہے ہائی کورٹ۔ تو خیر، تو منصورہ، اس دنیا کے کورٹ میں تم نے فاطمہ کا حق لے لیا اور کہا کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، یہ آسمان میں کامیاب ہوں گی، وہ اس لیے منصورہ۔ اور امام زمانہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں جب نظام قائم کریں گے کامیابی ہوگی۔ تو یہ ایک نام ہے جو دو معصوم شخصیتوں میں اس طرح بڑھ گیا کہ ایک دنیا میں ہے، ایک آسمان میں۔ مگر زین العابدین وہ لقب ہے کہ جو دنیا میں بھی چوتھے امام کے لیے ہے اور آخرت میں بھی چوتھے امام کے لیے۔ اور کس طرح؟ شیطان اللہ سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اے خدا تو نے جب مجھے اتنی لمبی عمر دے دی اور بہت سارے اختیارات دے دیے، تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ایک اور بندے کا امتحان لوں جیسے میں نے ایوب کا امتحان لیا تھا۔ حضرت ایوب کا امتحان بہت بڑا تھا، صبر ایوب، اردو میں تو ایک بہت محاورہ۔ کیا امتحان لیا تھا؟ پہلے ان کا مال ختم ہوا، ایوب بہت شکر ادا کرتے تھے، بہت شکر، ہر وقت شکر شکر شکر۔ شیطان نے کہا خدا بندہ تو نے ان کو اتنا دیا ہوا اس لیے شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب میں یہ واقعہ نہیں دہراتا، ہر ایک کو معلوم۔ اگر ان پہ مصیبت آئے پھر ہم دیکھیں گے کیسے یہ شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نے کہا جاؤ جو تمہارا دل چاہے کرو۔ مال ختم ہوا، شکر اتنا ہی رہا۔ پھر بیمار پڑے، شکر اتنا ہی رہا۔ پھر اولاد ماری گئی، شکر اتنا ہی رہا۔ ایک سے ایک مصیبتیں آتی رہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ شیطان نے کہا کہ میں ناکام ہوں۔ یہ حضرت ایوب۔ اب شیطان آ کے اللہ سے ایک ریکویسٹ کرتا کہ تیرا یہ بندہ جو ہر بات پہ سجدہ کر رہا، ہر چیز پہ سجدہ، سجدہ شکر کی ایک قسم ہے چوتھے امام کے بارے میں۔ شیطان کہہ رہا جو ہر بات پہ سجدہ کر رہا، اگر اس کو مصیبت میں ڈالا جائے تو پتہ چلے گا کہ واقعاً یہ شکر گزار بندہ ہے کہ نہیں۔ لیکن اب چوتھے امام کو کس امتحان میں ڈالا جائے؟ مال کا امتحان تو کربلا میں دے کے آئے، اولاد کا امتحان تو کربلا میں دے کے آئے، خاندان کی شہادتوں کا امتحان تو دے کے جو ایوب کے امتحان شیطان کی ریکویسٹ کے بعد شروع ہوئے، وہ چوتھے امام کے سارے امتحان شیطان سے پہلے کربلا میں ہو گئے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے امتحان ہو گئے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ عبادت کا کنسنٹریشن بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ شیطان نے کہا خدا بندہ مجھے چھوڑ دے، میں اپنی مرضی سے امتحان لوں۔ کہا لے، اب مال نہیں، جان نہیں، اولاد نہیں، یہ سب ہو چکا۔ بھئی شام غریبہ ساری رات میرا مولا سید سجاد سجدے میں پڑا رہا اور سبحان ربی العالی و بحمدہ کہتا رہا، وہ دے چکا امتحان۔ اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان ایک انتہائی زہریلے سانپ کی شکل میں آتا۔ چوتھا امام نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ دن و رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے، اور اس نے انتہائی اذیت اور تکلیف کے ساتھ چوتھے امام کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، اور انتہائی سخت زہر وہ لے کے آئے، اور وہ زہر دوڑ رہا ہے۔ لیکن چوتھے امام کی ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ادھر نہیں ہوئی، وہ جو عبادت کی کنسنٹریشن جس پہ حضرت یحییٰ جیسا نبی چیخ اٹھا، 2 دن پہلے کی بات، وہ واقعہ میں نے پڑھا۔
آپ یہ نہ سمجھے کہ حضرت یحییٰ 2 دن پہلے چیخے تھے، وہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے، وہ واقعہ میں نے پڑھا 2 دن پہلے۔ تو خلاصہ یہ پوری نماز چل رہی، الحمد کا سورہ ہو کہ سبحان ربی العظیم ہو کہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو، یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی، شیطان نے دیکھا کہ میں کچھ اور تو نہیں کر سکا، ایک توجہ ہٹانا چاہی تھی، وہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے نہ ہٹی، تو شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا نا کہ انتا زین العابدین، میں نے آدم سے لے کے آج تک سینکڑوں عبادت گزار دیکھے ہیں، تیرا جیسا عابد کوئی نہیں دیکھا ہے۔ جب کوئی آدمی یہ کامنٹ پاس کرتا ہے نا تو دیکھنا پڑتا ہے کامنٹ پاس کرنے والے کا اپنا ایکسپیرینس کتنا، شیطان سے زیادہ ایکسپیرینس کس کا ہوگا، یہ آدھی بات ہے۔ اب سنیے معصوم کی حدیث، جب قیامت کا دن آئے گا ساری مخلوق میدان قیامت میں جمع، اور اس وقت ایک اعلان ہوگا میدان قیامت میں، انتا نہیں، یہ تو شیطان نہیں آگا، اعلان ہوگا کہ زین العابدین آگے آ جائے، زین العابدین آگے آ جائے۔ اب میدان قیامت میں ایک سے ایک متقی، ایک سے ایک پرہیزگار، ایک سے ایک عبادت گزار ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، نہیں۔ میدان قیامت میں 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن آدم بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہ کر سکے، نوح نبی بھی اپنی جگہ ساکن کھڑے رہے، ابراہیم خلیل خدا میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ یہ اعلان سن کے آگے بڑھیں، اسماعیل بھی اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنی جگہ رکے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی اپنی جگہ رکے ہیں، سلیمان و داؤد بھی اپنی جگہ رکے ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے زین العابدین آئے، اگر توہین نہ سمجھیں تو محمد حبیب خدا بھی اپنی جگہ رکے ہیں، علی مرتضیٰ بھی اپنی جگہ رکے ہیں، سید الشہداء حسین بھی اپنی جگہ رکے ہیں۔ آگے اگر کوئی بڑھ رہا ہے متقی اور پرہیزگاروں کو چیرتا ہوا، انبیاء کو چیرتا ہوا، مرسلین کو چیرتا ہوا، باقی 13 معصومین کو چیرتا ہوا، وہ میرا چوتھا امام علی ابن الحسین ہوگا، اور اعلان ہوگا کہ کائنات کا یہ سب سے بڑا عابد ہے زین العابدین۔ اندازہ کریں 1,24,000 انبیاء ہیں، 14 معصومین میں سے 13 معصوم ہیں، معصوم ہے کونین پردے میں، اور زین العابدین کہے کہ میدان قیامت میں اس چوتھے کو بلایا جا رہا۔ میں نے توہین تو نہیں کر دی باقی معصومین کی، نہیں، توہین نہیں ہوئی، اس لیے کہ باقی سب نے عبادت کی اور اتنی ہی کی ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ، سب نے عبادت کی ہے عام حالات میں، نہ اتنے بھوکے تھے، نہ اتنے پیاسے تھے، نہ اتنے لاشیں تھے، نہ جلے ہوئے خیمے تھے۔ یہ زین العابدین اس لیے بنا کہ اس نے وہ عبادت کی کہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اور بیمار بھی ہے، بیمار کو دوا دی جاتی ہے، دوا بھی نہیں ملی ہے، چاروں طرف 18 لاشوں کے بیچ میں عبادت کر کے دکھا رہا زین العابدین۔ اب کسی اور امام کا یہ امتحان اللہ دیتا تو وہ بھی یہی امتحان دیتا تو وہ زین العابدین ہوتا، امتحان اللہ نے ان کا لی۔ جلے ہوئے خیمے، بہنوں اور پھوپھیوں کے سر پہ چادر نہیں، علی اکبر کے کلیجے کی برچی یہاں سے بھی نظر آ رہی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اسی خاک کربلا پہ پیشانی رکھ کر شکرن للہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اے خدا تو پاک ہے اور میں تیری حمد کرتا ہوں۔ تب زین العابدین کا لقب ملا۔ اب وہ سجدہ جو وہاں سے چلا تو اپنی شہادت تک چلا، مگر خالی سجدہ نہیں، سجدے کو ماتم کے ساتھ اس طرح ملا دیا کہ سجدہ کرنے والوں میں بھی یہ سب سے بڑا بنا، اور جہاں سے مجلس میں نے شروع کی تھی ماتم کرنے والوں میں بھی سب سے بڑا بنا، اور ایسا ماتم کیا۔ بس 2 جملے مصائب کے وقت میں نے زیادہ لے لیا، صرف 2 جملے، زیادہ نہیں۔ ایسا ماتم کرنے والا بنا جو انسانوں میں سب سے زیادہ سخت دل، سنگ دل، پتھر دل مانا جاتا، وہ بھی مصائب سجاد اور ماتم سجاد کو دیکھ کے پگھل جاتا۔ اسلام میں ایک انسٹرکشن ہے نا کہ کچھ پروفیشن اختیار نہ کرو، اس میں ایک ہے قصائی کا پروفیشن، اور ریزن بتایا کہ اگر تم قصائی بنو گے، جانور ذبح کرو گے، دل سخت ہو جائے گا، مگر مدینہ کے قصائیوں سے جا کے پوچھی، یہ سخت دل قصائی، مگر سجاد کے ماتم نے ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ جب میرا مولا کسی کام سے گھر سے باہر نکلتا، کوئی بھی کام ہوگا، مسجد میں جانا ہے کہ کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہے کہ شہر کے باہر جانا، اگر وہ چل رہے ہیں اور راستے میں کسی قصائی کی دکان کھلی ہوئی نظر آ جائے، اللہ، امام نے اپنا راستہ بدل لیا اور پہلے اس قصائی کی دکان میں آئے، اور وہ جو ذبح شدہ جانور لٹک رہا ہے اس کو دیکھ کے کہا کہ اے قصاب،
تو نے یہ جانور ذبح تو کیا ہے لیکن کیا اسے پانی پلایا تھا کہ پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ اور قصائی ہاتھ جوڑتا ہے، فرزند رسول آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، بھلا کسی کو پیاسا بھی ذبح کیا جاتا؟ میں نے 3 مرتبہ اس کے سامنے پانی رکھا، اچھی طرح پانی پی لیا، جب 3 مرتبہ منہ ہٹایا تب میں نے اسے ذبح کیا ہے۔ قصائی کی دکان میں دنیا کا سب سے بڑا ماتمی کھڑا ہے، ایک بار کربلا کا رخ کرتا ہے، آواز دیتا ہے السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بابا مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، لیکن ہائے میرا مظلوم بابا 3 دن کا پیاسا تھا جب گلے پر قاتل کا خنجر چلا۔ خدا بندہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ ان کے چاہنے والے اور ماننے والے، خصوصاً جو مرد اور عورتیں آج کے مجلس میں ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ہر غم سے ہمیں محفوظ فرما سوائے غم حسین کے۔ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پارا چنار اور اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار پہ ظلم ہو رہا ہے، خدا بندہ ان کی جان مال عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما، اور ان مظالم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔